السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو فکشن فائل۔ آج ہم ایک نیو رائٹر کا لانگ ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، روافنت۔ از قلم امتل صبوح۔ حصہ اول۔ الفاظ ظہیرے ہوتے ہیں لیکن یہ خنجر بھی ہوتے ہیں۔ انتصاب۔ اس ذات باری تعالیٰ کے حضور جس نے قلم کو جنبش اور دل کو خیال عطا کیا، اور اردو زبان کے نام جس نے ان خیالوں کو حرفوں کی زندگی بخشی۔ تنبیہ۔ اس کہانی میں مختلف ممالک جرمنی، پاکستان، افغانستان اور شام کے تناظر میں ذہنی دباؤ، خاندانی مسائل، تشدد اور جنگ جیسے حساس موضوعات شامل ہیں۔ اگر آپ ایسے موضوعات کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار محسوس نہیں کرتے تو براہ کرم احتیاط کے ساتھ پڑھیں یا وقتی طور پر اس سے گریز کریں۔ پیش لفظ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک بہت بابرکت ہے وہ رب جس نے بنایا ہر جاندار کو اور مہیا کی اسے ہر وہ شے جو جینے کو درکار ہے۔ روافنت لکھنے کا خیال مجھے پہلی بار 3 سال قبل آیا تھا۔ اس وقت یہ ناول محض ایک کردار اور اس کے احساسات کے بارے میں سوچا گیا تھا۔ آج اگر میں سوچوں تو پہلا خیال بہت بچکانا سا لگتا ہے، کیونکہ اس میں ایک عام سی لڑکی کو خاص دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم انسان ہمیشہ خاص بننا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ عام ہونا ہمیں منفرد بناتا ہے۔ اس کہانی کو شکل دینے والا مرحلہ کئی چھوٹے اور بڑے وقفوں پر مشتمل رہا ہے۔ یہ کتاب بہت سی سوچوں اور وسوسوں میں گھرے لوگوں کے لیے ہے۔ اوور تھنکنگ وہ پہلا موضوع ہے جو مجھے لکھنے کی طرف لایا، لیکن اس کہانی میں کئی اور موضوعات بھی شامل ہیں۔ مجھے اس کتاب کو لکھنے کا مشورہ میری ایک بہترین دوست نے دیا تھا۔ میں تصوراتی طور اس کے حساب سے کتاب لکھنے کی اہل تھی شاید، مگر اس کتاب کو لکھنا اور میری باقی مصروفیات کو ایک ساتھ لے کر چلنا کافی مشکل رہا ہے۔ روافنت ایک تشکیلی لفظ ہے جو فارسی، عربی اور اردو زبانوں کے اثرات سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ کوئی باقاعدہ لغوی لفظ نہیں، بلکہ مختلف معنوی جڑوں کو یکجا کر کے ایک نیا ادبی مفہوم پیدا کیا گیا ہے۔ اس لفظ کی بنیاد میں فارسی اور اردو کا لفظ رواں شامل ہے، جس کا مطلب ہے بہتا ہوا، جاری اور مسلسل۔ یہ عنصر ایک ایسے عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے جو رکتا نہیں بلکہ خاموشی سے وقت کے ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ عربی لفظ فنا کو شامل کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے مٹ جانا، ختم ہو جانا یا اندرونی زوال۔ یہ لفظ خاص طور پر ادبی اور صوفیانہ تناظر میں گہرا مفہوم رکھتا ہے، جہاں انسان کا وجود آہستہ آہستہ تخلیل ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ آخر میں عربی لاحقہ ات کا اضافہ کیا گیا ہے جو جمع کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے لفظ میں وسعت اور کثرت پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ کسی ایک کیفیت نہیں بلکہ متعدد حالتوں یا مراحل کی نمائندگی کرتا ہے۔ یوں روافنت ایک ایسے مسلسل اور خاموش عمل کی تصویر کشی کرتا ہے جس میں انسان باہر سے زندہ رہتا ہے مگر اندر سے بارہا ٹوٹتا، بکھرتا اور ختم ہوتا رہتا ہے۔ یہ لفظ ان بے آواز تبدیلیوں، اندرونی زوال اور ان گنت جذباتی کیفیات کو بیان کرتا ہے جو انسان کے وجود میں وقت کے ساتھ جنم لیتی ہیں مگر جن کا اظہار اکثر ممکن نہیں ہوتا۔ آخر میں ان سب کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے تمام ڈرافٹس پڑھے اور مجھے گائیڈ کیا۔ میرے تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کیا اور میری مدد کی۔ میری خالہ اور آنٹی کا خصوصاً شکریہ کہ انہوں نے ہمیشہ میری نمائندگی اور حوصلہ افزائی کی۔ کچھ کہانیاں لکھی نہیں جاتی، وہ وقت کے سینے پر خود بخود ثبت ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے جو نہ تو مکمل طور پر حقیقت ہے اور نہ مکمل طور پر افسانہ، بلکہ ان دونوں کے درمیان کہیں ایک ایسی لکیر جس پر چلتے ہوئے انسان اکثر خود کو پہچان لیتا ہے۔
یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جو دکھوں سے گزرے مگر ٹوٹے نہیں، جو سچ کے قریب آئے مگر اس کی قیمت بھی چکائی، اور جو محبت میں پڑے مگر محبت کو آسان نہ پایا۔ یہ کہانی ان سب کی ہے جو کسی نہ کسی موڑ پر اپنے ہی احساسات کے قیدی بن جاتے ہیں۔ کبھی ہم رشتوں کو تھامے رکھتے ہیں اور کبھی رشتے ہمیں، مگر ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب سانس لینے کی خواہش اور ٹوٹ جانے کا خوف ایک ہی دل میں جگہ مانگتے ہیں۔ اس کہانی میں آپ کو محبت ملے گی مگر وہ نرم نہیں ہوگی، آپ کو سچ ملے گا مگر وہ آسان نہیں ہوگا، آپ کو لوگ ملیں گے مگر وہ مکمل نہیں ہوں گے، کیونکہ حقیقت میں بھی نہ محبت مکمل ہوتی ہے نہ انسان۔ یہاں کچھ کردار آپ کو اپنے جیسے لگیں گے، کچھ سے آپ نفرت کریں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جنہیں آپ سمجھنا چاہیں گے مگر سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہ کہانی ان سایوں کی بھی ہے جو دن کی روشنی میں نظر نہیں آتے، اور ان زخموں کی بھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتے۔ اگر آپ اس سفر پر قدم رکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے، یہ راستہ سیدھا نہیں ہے، یہاں یادیں بھی ہیں، راز بھی، محبت بھی ہے اور اس کا ٹوٹنا بھی، اور شاید کسی موڑ پر آپ کو اپنی ہی کہانی کا عکس نظر آ جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اگر اس کہانی کا کوئی بھی سرا آپ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے تو یہ، اگر آپ کا نظریہ نہ بدل سکے تو کم از کم آپ کے سامنے کچھ منفرد پہلو کھلیں گے جن پر غور کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کے ریویوز کی منتظر ہوں۔ آپ مجھے میرے انسٹاگرام اور ای میل پر اپنا ریویو ضرور بھیجیں۔ والسلام۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، امت الصبح، 29 جون 2026، مائنٹال، جرمنی۔ باب 1، گزرے لمحوں کے سائے، حصہ اول۔ حصہ دوم، باب 2، گزرے لمحوں کے سائے، باب 3، جو راستے تو کیا ہوا، باب 4، لوہے غیاب سے ظہور تک، باب 5، برف، دھوپ اور ہم، باب 6، رونق محفل۔ اگلے ابواب حصہ دوم میں انشاءاللہ۔ روافنت۔ برف زاد راتوں میں کوئی صدا رہتی ہے، میرے اندر کہیں ایک دنیا رہتی ہے، میں ہنستی ہوں تو لگتا ہے سب اچھا ہے، مگر میرے لہجے میں کہیں تھوڑی تھکن رہتی ہے۔ ہم نے لوگوں کو بہت بات سمجھنا سیکھا، ہر محبت میں ضروری نہیں امن رہتی ہے۔ کچھ تعلق تھے جو ناموں میں نہیں آتے تھے، بس نگاہوں میں کوئی نرم چبھن رہتی ہے۔ دوست مل جائیں تو دل پھر سے دھڑکتا ہے ذرا، ورنہ اس شہر میں کس کو کس کی لگن رہتی ہے۔ ہم کئی ملکوں کی سڑکوں سے گزر آئے ہیں، پھر بھی مٹی کی کوئی خوشبو بدن رہتی ہے۔ ایک بچی کی ہنسی، ایک دعا ماں کی کہیں، یہی چیزیں تو سفر میں بھی وطن رہتی ہیں۔ کچھ لڑکیاں تھیں جو محفل کی رونق لگتی تھی، اور تنہائی میں ان پر ہی گھٹن رہتی ہے۔ کوئی خاموش سا چہرہ میرے دل میں اترا، جس سے مل کر بھی عجب سی اجنبیت رہتی ہے۔ وہ جو کہتا تھا کہ احساس کمزوری ہے، اس کی آنکھوں میں مگر ڈوبی شکن رہتی ہے۔ ہم نے زخموں کو بھی ترتیب سے اوڑھا ہوا ہے، ہم پہ بکھراؤ نہیں، ایک چبھن رہتی ہے۔ زندگی شور بھی ہے، ہجر بھی ہے، ہنسی بھی ہے، دل اگر ٹوٹ بھی جائے تو دھڑکن رہتی ہے۔ اور آخر میں فقط اتنا سمجھ آیا ہمیں، ہر کہانی میں کوئی ادھوری کرن رہتی ہے۔ قسط نمبر 1، باب اول، گزرے لمحوں کے سائے، حصہ اول۔ میں نے خود کو ایک گہری سوچ میں پایا کہ میرا بچپنا، کہے اور وہ سوچیں جو ضرورت سے زیادہ ہوتی،
وہ سب مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے تو میں نے خود پر ایک نظر ڈالی. میں کیا ہوں؟ میں ان سب کے بغیر کیا ہوں؟ پھر میں نے ایک آواز سنی. کوئی کہہ رہا تھا، اندھیر دھند میں چھپا وجود. اس نے کہنا شروع کیا اور میں نے دم ساتھ لیا. مجھے سنو، میں آگاہی ہوں. تمہاری راہوں میں کچھ موڑ آتے ہیں جو تمہیں ایک الگ انسان سے متعارف کرتے ہیں. وقت گزرتا ہے مگر اس کے کچھ لمحے کہیں نہ کہیں ٹھہر جاتے ہیں، دل کے کسی خاموش گوشے میں یا دل کے کسی دھندلی رہ گزر پر. کچھ واقعات بھلے ہی ماضی کا حصہ بن جائیں لیکن ان کی باز گشت ہمیشہ سانسوں میں گھلتی ہے، اور ہر نیا دن پرانے زخموں کے دہرانے جیسا لگتا ہے. اور پھر ایسے لوگ جنہوں نے وقت کے شور میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر خاموشیوں میں چھپے سوالوں سے کبھی پیچھا نہ چھڑا سکے. کیونکہ جب ایک فیصلہ، ایک دھوکہ، ایک حادثہ، ایک حقیقت یا ایک جدائی کئی زندگیوں کا دھارا بدل دیتی ہے تو انسان کے اعصاب اس تکلیف سے ہار جاتے ہیں. ماضی گزر گیا ہے مگر وہ آج بھی اس کے ارد گرد کسی سایہ کی مانند منڈلا رہا ہے. کچھ وجود ہیں جو ان لمحوں سے بھاگنا چاہتے ہیں، کچھ انہیں سمجھنے کی کوشش میں ہیں، اور کچھ صرف یہ جاننے کے منتظر ہیں آخر وہ کیا چیز تھی جو وقت کو وہاں روک گئی. یہ سوالات، یہ تجسس ان راستوں پر لے جاتے ہیں جہاں ماضی اور حال کے بیچ لکیر دھندلی پڑ جاتی ہے، جہاں یادیں حقیقت بن کر لوٹتی ہیں اور سچائیاں اکثر دیر سے اپنا چہرہ دکھاتی ہیں. پھر میں نے سر کاغذ پر جھکا لیا اور لکھنا شروع کیا، ایک ایسی کہانی کو جس کے ہر وجود کے قدموں تلے کوئی نہ کوئی سایہ ہے، کسی پچھتاوے کا، کسی کے گمشدہ خواب کا، اور کسی کے اس سوال کا جس کا جواب آج بھی وقت کے پردے میں چھپا ہے. حال بارش اس شام کچھ اس طرح برس رہی تھی جیسے آسمان اپنے دل کا سارا بوجھ زمین پر انڈیل دینا چاہتا ہو. بجلی گاہے بگاہے چمکتی اور ایک لمحے کو رات کی سیاہی چیر دیتی، مگر اگلے ہی پل اندھیرا پھر سے غالب آ جاتا. ٹرین اسٹیشن کے خالی پلیٹ فارم پر بارش کی بوندیں لوہے کی سیٹوں سے ٹکرا کر ایک سنائی دینے والی اداسی میں بدل رہی تھی. تاریکی میں ایک گاڑی اسٹیشن کے سامنے سے گزرتی بائیں طرف جاتی لمبی سڑک کے ایک سرے پر مڑی اور اس نم سڑک کے کنارے پر رک گئی. ایک شخص آگے والے دروازے سے نکلا اور پچھلا دروازہ کھول کر کپڑوں میں لپٹی کسی چیز کو ایک سرے سے پکڑا. دوسرا سرا پچھلی نشست پر موجود شخص نے تھام رکھا تھا. ان دونوں نے اس کپڑے میں لپٹا زخمی وجود بے رحمی سے کوڑے دان کے پاس پڑی گندگی پر پھینک دیا. پھر اس شخص نے ہاتھ چھاڑ کر نادیدہ گرد صاف کی اور گاڑی میں سوار ہو گیا. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے گاڑی سٹارٹ کی. جیسے ہی گاڑی چلنے لگی پچھلے حصے پر جلتی سرخ بتی کی روشنی نے ایک لمحے کو اس وجود کو منور کیا. بارش کے اندھیرے میں اس کا ایک ہاتھ نظر آیا جو خون آلود تھا. آنکھوں کے کناروں پر نمی چمک رہی تھی اور چہرے کے گرد گہری سیاہی پھیلی ہوئی تھی. وہ دھندلی بصارت کے ساتھ کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اگلے ہی لمحے وہ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی. کوئی ہے؟ اس کی خستہ اور ٹوٹی ہوئی آواز اندھیر سناٹے میں گونجی. چند کمزور سسکیاں سنائی دیں، پھر وہ آواز بھی مدھم ہونے لگی. درد اس شدت سے بڑھا کہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا. اس نے ہاتھ منہ پر رکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر تکلیف کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی.
وہ ہراساں نظروں سے آس پاس دیکھ رہی تھی، جسم کے ہر حصے میں تکلیف پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں سختی سے مینچ لیں اور زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ درد کی شدت پر اس کے دانت ہونٹوں پر جمے ہوئے تھے۔ ہاتھ جن پر اسے کچھ چپچپا سا محسوس ہو رہا تھا کپکپاہٹ کا شکار تھے اور آنکھوں میں خوف تھا۔ اس ٹھنڈ میں جہاں اس کے منہ سے بھاپ نکل رہی تھی وہیں پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں بھی چمک رہی تھیں۔ اب اگر اس طرف نگاہ اٹھائی جائے جس سمت میں گاڑی آئی تھی اور قدم اٹھا کر اس سمت چلا جائے تو 2 گلیاں چھوڑ کر ٹرین اسٹیشن سے چند قدم کے فاصلے پر موجود سڑک کی جانب چلیں اور اس سمت گردن اٹھا کر دیکھیں تو ایک شخص سفید مرسیڈیز سے نکلتا دکھائی دے گا۔ انداز میں وہ چنچلاہٹ کا شکار لگ رہا تھا۔ اس نے گاڑی کے سامنے سے گزر کر دوسری طرف کا دروازہ کھول کر ایک لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا، دروازہ زور سے بند کیا اور آہستہ قدموں سے چلتے جیب میں ڈلے ہاتھ میں گاڑی کی چابی نکال کر بنا مڑے انگلی سے چابی پر ایک جگہ دباؤ ڈالا تو گاڑی ٹک کی آواز سے لاک ہو گئی۔ وہ دیوار پر کمر ٹکائے بمشکل آنکھیں کھلی رکھے ہوئے تھی۔ کن پٹی اور گردن سے خون کی باریک لکیریں نکل رہی تھیں جبکہ پیشانی بے رنگ نمی کی بوندوں سے بھری تھی۔ وہ ہاتھوں کو اکٹھا کر کے منہ سے پھونک مار کر انہیں گرمائش دینا چاہ رہی تھی مگر ہونٹ کے کنارے پر موجود زخم تکلیف دے رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ ہونٹ کو کم سے کم حرکت دیتے زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ گیلی سرمئی سڑک پر اب کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایک دراز قامت مرد تھا جو گہرے بھورے رنگ کا بیگ ہاتھ میں پکڑے تیز قدموں سے اسٹیشن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گاہے بگاہے کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھتا جو اس وقت رات کے 9:38 دکھا رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا نفیس پینٹ کوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ سیاہ کوٹ سے سفید رنگ کے کالر چھلک رہے تھے۔ ہاتھ میں موجود فون کی سکرین بارش میں بھیگ رہی تھی مگر وہ بے پرواہ سا کسی کو کال ملا رہا تھا۔ ہاں شمون، کب پہنچے گا ڈرائیور؟ الفاظ کی طرح لہجہ بھی اسپاٹو سیٹ تھا۔ میری ڈرائیور سے بات ہوئی ہے باس، اس کا کہنا ہے کہ گاڑی پہنچنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ لگے گا۔ دوسری طرف سے سیکرٹری کی آواز آئی تو وہ کچھ ناگواری سے بولا، میں آدھے گھنٹے کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے گھر پہنچنا ہے 10 بجے سے پہلے۔ اس نے اپنے الفاظ پر زور نہیں دیا مگر ان میں پھر بھی تنبیہ کا عنصر تھا۔ جواب میں کچھ کہا گیا جو اس نے ماتھے پر بر ڈالے سنا اور سر جھٹکا۔ جانتا ہوں، ٹرین ہی آخری حل ہے۔ اس کے لہجے میں واضح ناپسندیدگی تھی۔ پلیٹ فارم اس وقت تقریباً خالی تھا۔ جیسے ہی ٹرین کے آنے کا اعلان ہوا وہ تیز مگر پروقار انداز سے آگے بڑھنے لگا۔ بارش کی وجہ سے اس کا قیمتی سوٹ مکمل بھیگ چکا تھا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے ایک سفید نیپکن نکال کر چہرہ صاف کیا مگر اچانک ایک عجیب سی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کا چہرہ صاف کرتا ہاتھ تھم گیا، بھویں حیرانگی سے سکڑ گئیں۔ اس نے مڑ کر اس سمت دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ وہ کچھ سمجھ پاتا کہ اسی لمحے اس کے فون پر سیکرٹری کی کال دوبارہ آنے لگی۔ وہ الجھن کے ساتھ فون کان سے لگا گیا۔ باس، اگلی ٹرین 2 منٹ میں آئے گی۔ گیٹ نمبر۔ وہ اسے مزید معلومات دے رہی تھی پھر اچانک خاموش ہو گئی مگر اس کے باس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ باس، آپ سن رہے ہیں؟ سیکرٹری نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ اس کی غیر موجودگی بھانپ چکی تھی۔ ہاں، میں سن رہا ہوں۔ اس نے چہرہ واپس اسٹیشن کی جانب موڑ لیا۔ کیا کچھ ہوا ہے باس؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس بار اس کی آواز میں تشویش تھی۔ میں نے کچھ سنا تھا، کچھ عجیب سا، شاید کسی کی آواز تھی۔ اس کے انداز میں الجھن تھی۔ کیسی آواز؟ سیکرٹری مستفسر ہوئی۔ پتہ نہیں، شاید کسی کے مشکل سانس لینے کی، گھٹی گھٹی سسکیوں کی۔ تنے نکوش کے ساتھ کہا، آپ کا وہم ہوگا باس، کیا آپ پلیٹ فارم پر اکیلے کھڑے ہیں؟ میرے علاوہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا۔ اس کے انداز میں ناگواری تھی۔
ٹرین بس آنے ہی والی ہے، سیکرٹری نے پورے اعتماد انداز میں کہا۔ اور رہی بات اس آواز کی تو شاید آپ کو غلط فہمی ہوگی۔ اس وقت کون ہوگا وہاں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ میں فون رکھ رہا ہوں۔ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ فون کی دوسری جانب موجود لڑکی ایک دم محتاط ہوئی۔ باس میں، وہ کہتے کہتے رک گئی کیونکہ اس کا باس فون کاٹ چکا تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ کے صوفے پر بیٹھی بھورے بالوں والی لڑکی نے بے اختیار اپنی پیشانی پر چپت لگائی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھی اور کسی کو فون ملاتے لیونگ روم کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جلے پیر کی بلی کی طرح چلنے لگی۔ دوسری جانب اس نے فون بند کر کے جیب میں رکھا اور پلٹ کر دوبارہ اس سمت دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی، مگر وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ اس نے چہرہ واپس اسٹیشن کی طرف موڑ لیا اور پلیٹ فارم کے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ دور سے ٹرین آتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے کچھ کہا ہے یا کہنے کی کوشش کی ہے۔ آنکھیں بند کر کے اس آواز کو ٹھیک سے سننے کی کوشش میں وہ بری طرح سے ناکام ہوا کیونکہ ٹرین اب قریب آ گئی تھی اور چڑ نے اس آواز کو سننے کی کوشش میں خلل ڈال دیا۔ اس کی چرچراہٹ فضا میں گونج رہی تھی۔ جیسے ہی ٹرین رکی، اس نے آگے بڑھ کر دروازے کا بٹن دبایا۔ دروازے کے پٹ پیچھے ہوتے اندر جانے کا راستہ ہموار کر گئے۔ اس نے ایک قدم اندر رکھا ہی تھا کہ اسی لمحے اسے وہی آواز دوبارہ سنائی دی، اس بار زیادہ واضح، زیادہ تکلیف دہ۔ اس کے قدم ایک لمحے کو جم گئے۔ اس نے گہرا اور تکلیف دہ سانس لیا اور گردن اٹھانے کی کوشش کی، مگر جسم نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ زمین پر ہاتھ رکھ کر سنبھلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کمزوری بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ وہ مزاحمت ترک کرنے پر کسی طور راضی نہ تھی۔ وہ یوں ہی کوشش میں محو رہی جیسے خود کو گھسیٹ کر کنارے پر لے جانا چاہتی ہو۔ گندگی کی بو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی، جس کی وجہ سے سر میں اٹھتے درد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب مزید ہوش میں نہیں رہ سکے گی۔ ٹرین کے دروازے بند ہو گئے اور وہ آگے بڑھ گئی۔ پلیٹ فارم ایک لمحے کو پھر خالی ہو گیا۔ کچھ دور تکلیف سے کراہتے نسوانی وجود کو اپنی کراہیں دم توڑتی محسوس ہوئیں اور تکلیف میں ڈوبا وجود جیسے ہوش کی دنیا سے رخصت ہونے کو تھا۔ چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں چمک رہی تھیں، جبکہ آنکھیں بمشکل کھلی تھیں اور لب ہنوز مدھم سی حرکت میں تھے۔ ٹرین کے جانے کے بعد پلیٹ فارم میں کاٹدار خاموشی چھا گئی تھی۔ دفعتاً اس گیلی سڑک پر بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دی جو پلیٹ فارم کی خاموشی کو چیرتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ اس گہری اور تکلیف دہ سسکی کے بعد دوبارہ کوئی آواز نہ آئی، مگر وہ شخص چند لمحوں کے لیے اس آواز کی طرف قدم بڑھا نہیں سکا تھا۔ اس آواز میں عجیب سی بے بسی تھی۔ مرد کے بھینچے ہوئے ہاتھ کی مٹھی غیر محسوس انداز میں مزید سخت ہو گئی۔ پھر اس نے چہرے کو بے تاثر بنایا اور اس سمت کو قدم اٹھائے جہاں سے آواز آئی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ اپنی سیکرٹری کو فون بھی ملا رہا تھا، مگر لائن مسلسل بزی جا رہی تھی۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار فون کان سے لگائے چل رہا تھا جب اچانک اس کی نظر زمین پر گئی اور وہیں ٹھہر گئی۔ اس نے فون کی فلیش لائٹ آن کی اور زمین پر ڈالی۔ وہاں گہرے سرخ رنگ کا مایا پھیلا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا کہ کوئی کچھ لمحات قبل ہی وہاں سے ہلا تھا۔ اس نے گردن گھما کر اس تاریک جگہ کی چاروں طرف دیکھا جہاں وہ گھٹی گھٹی سسکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ بھاری قدموں کے ساتھ وہ زمین پر پھیلی گندگی کے درمیان چلتا ہوا آگے بڑھا، پھر اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک جھٹکے نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ اس کے سامنے 2 قدم کے فاصلے پر ایک شال میں لپٹا ہوا زخمی وجود زمین پر بے جان سا پڑا تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور ہلکے خاکی رنگ کی شال جگہ جگہ سے سرخی میں بھیگی ہوئی تھی۔ اس کا سانس خلق میں اٹک گیا۔ وہ ایک لمحے کو ہل ہی نہ سکا۔ حیران و ششدر سا کھڑا رہا جیسے کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ فون واپس جیب میں رکھ کر وہ ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ چہرہ واضح طور پر نہیں دیکھ پا رہا تھا، مگر یہ صرف اندھیرا نہیں تھا جو اسے چھپا رہا تھا، بلکہ خون کی وہ باریک لکیریں بھی تھیں جو کٹپٹی سے گردن تک اور پیشانی کے اوپر سے ہوتی پورے چہرے پر پھیل رہی تھیں۔ اس نے الجھی نگاہوں سے زمین پر ڈھیر وجود کو دیکھتے فون کو جیب سے نکالا اور پہلی کال ایمبولینس کو کی، جبکہ دوسری اپنی سیکرٹری کو۔
ایمبولینس چند منٹوں میں پہنچ جائے گی، مگر سیکرٹری کا فون مسلسل مصروف جا رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل اس بے جان وجود پر جمی تھیں۔ اس کے لباس کا دامن بارش کے پانی میں خون کے ساتھ کھل رہا تھا۔ وہ یوں ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا جب اس نے خود کو کچھ آگے ہو کر اس کی نبض کا جائزہ لیتے دیکھا۔ وہاں زندگی کی رمق موجود تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ چند ہی لمحوں میں ایمبولینس گلی کے کونے پر رکتی دکھائی دی۔ 2 افراد سفید اسٹریچر کے ساتھ تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ان دونوں نے احتیاط کے ساتھ اس زخمی وجود کو اسٹریچر پر لٹایا۔ مسلسل برستی بارش نے اس کے چہرے پر پھیلا ہوا خون دھندلا دیا تھا۔ ایمبولینس چند منٹوں میں قریبی ہسپتال میں پہنچ چکی تھی۔ پچھلا دروازہ کھولا جا رہا تھا۔ اسٹریچر کے ایک طرف وہ مرد بیٹھا تھا۔ اس کا سیاہ کوٹ بازو پر پڑا تھا اور بارش کے پانی سے نم سفید شرٹ کے کف فولڈ تھے۔ اسٹریچر کو اندر لے جایا جا رہا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں خوفناک ویرانی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا شخص بیٹھا تھا جس نے اسٹریچر پر لیٹے وجود کو انیشیل میڈیکل کیئر فراہم کی تھی۔ آپ کا مریض سے کیا تعلق ہے؟ ہاسپٹل کے سفید ٹائلز والے فرش پر کھڑے مرد نے اپنے عین سامنے کھڑی نرس کو کہتے سنا۔ وہ کلپ بورڈ پر پڑے کاغذوں پر سر جھکائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ایمرجنسی وارڈ کے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بے تاثر لہجے میں بولا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا آپ ان کے کسی فیملی ممبر کو جانتے ہیں؟ فوراً ہی اگلا سوال ابھرا تھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب۔ کیا ان کا کوئی سامان، بیگ یا فون آپ کے پاس ہے؟ نہیں۔ اس نے ناپسندیدہ نگاہ نرس پر ڈالی۔ باس؟ عقب سے آئی آواز پر وہ ہلا نہیں مگر اس کے کندھے نامحسوس انداز میں ڈھلک گئے۔ وہ پلٹا۔ ان کو ایمرجنسی میں رابطے کے لیے کارڈز دو اور پیمنٹ کلیئر کر کے آ جاؤ۔ وہ اسے تنبیہ کر کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہسپتال کی راہداری سے گزر کر باہر نکل گیا۔ باہر بائیں طرف سیاہ گاڑی کے ساتھ ایک سفید یونیفارم میں ایک شخص کھڑا تھا۔ اس دراز قد مرد کو اپنی جانب آتا دیکھ کر مؤدب سے انداز میں سیدھا ہوا، اسے سلام کیا اور پچھلا دروازہ کھول دیا۔ یہ کارڈ ہے، آپ کسی بھی ایمرجنسی میں اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور پیمنٹ اسی سے کلیئر ہو جائے گی۔ نوجوان عورت نے ایک اور کارڈ اس کی جانب بڑھایا۔ نرس سر ہلا کر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ریسیپشن کی جانب بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھلا اور وہ نوجوان عورت اندر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نظر پیچھے بیٹھے مرد کو دیکھا اور پھر ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا کہا۔ تقدیر کبھی کبھی عجیب کھیل کھیلتی ہے، زخم بھی وہیں سے آتے ہیں، مرہم بھی۔ کشادہ سرمئی سڑک پر زرد اسٹریٹ لائٹس کی روشنی پڑ رہی تھی۔ بارش رات کے اس پہر بھی برس رہی تھی مگر اس کی شدت کم ہو چکی تھی۔ وہ سیاہ گاڑی اسی خاموش سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اشارے پر رکی اور بتی کے سبز ہوتے ہی بائیں جانب مڑ گئی۔ وہاں ایک ایسی گلی میں داخل ہوئی جہاں اطراف میں بلند و عالیشان گھر کھڑے تھے۔ ہر 2 گھروں کے درمیان سرسبز لان تھے جن کے بیچ لوہے کی مضبوط باڑیں لگی ہوئی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک بڑے شاندار گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ لوہے کا خود کار دروازہ آہستہ آہستہ سرک کر کھلا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ لان میں لگے مدھم کمکموں کی روشنی بارش کی بوندوں پر پڑ کر چمک رہی تھی۔ حویلی کی سفید دیواریں رات کے اندھیرے میں کسی خاموش راز کی طرح کھڑی تھی۔ گاڑی اندر جانے والے دروازے کے آگے بنی سیڑھیوں کے سامنے آ کر رک گئی۔ ڈرائیور فوراً باہر نکلا اور پچھلا دروازہ کھولنے لگا مگر پچھلی نشست پر بیٹھے مرد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور خود باہر نکلا۔ سیاہ کوٹ اس کے بازو پر پڑا تھا اور سفید شرٹ کے مڑے ہوئے کف اب بھی بارش سے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ دھیمے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ مرکزی دروازہ کھلتے ہی گرم ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا۔ وسیع ہال میں خاموشی بسی ہوئی تھی۔ سنگ مرمر کا فرش، دیواروں پر آویزاں قیمتی پینٹنگز اور چھت سے لٹکتے قیمتی فانوس اس گھر کی شان بیان کر رہے تھے مگر وہاں فضا میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا صوفے پر جا بیٹھا اور سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں بعد ایک ملازمہ ٹرے میں پانی لے کر آئی۔ اس نے قدموں کی آہٹ سن لی تھی مگر کچھ کہے جانے سے پہلے ہی ہاتھ کے اشارے سے پانی میز پر رکھنے کو کہا۔
عورت نے گلاس شیشے کے آف وائٹ میز پر رکھ دیا جس کے دونوں سروں پر گلابی پھول بنے تھے۔ اس کی نظر ایک لمحے کو اس کے کوٹ پر لگے خون کے ہلکے سے دھبے پر ٹھہری، پھر وہ خاموشی سے واپس چلی گئی۔ وہ شخص سیدھا ہوا اور آنکھیں بنا کھولے گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں پانی پی گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی مگر وہ اسے خود بھی محسوس نہیں ہونے دے رہا تھا۔ نازش بھی؟ اس نے کچھ بلند آواز میں پکارا۔ اگلے ہی لمحے ملازمہ دوبارہ اس کے سامنے موجود تھی۔ حورین سو گئی ہے؟ جی۔ ناراض تھی؟ چہرہ جھکائے آنکھیں موندے پوچھا۔ معلوم نہیں، لیکن 10 بجے کے بعد سے خاموش تھیں اور کچھ دیر قبل ہی کمرے میں گئی ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ جو اٹھنے لگا تھا اس بات پر رک گیا اور چند لمحے خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ ملازمہ کچھ مضطرب سی وہیں کھڑی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ اس نے آنکھیں کھولیں پھر تھک کر سر جھکا لیا۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں میچے انگلیوں سے ناک کی ہڈی کو مسلتے ہوئے بولا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں اتنا جل رہی تھیں۔ ملازمہ سر ہلا کر واپس چلی گئی۔ کچھ دیر صوفے پر بیٹھنے کے بعد وہ اٹھا اور زینے چڑھتا ہوا اوپری منزل کی طرف بڑھ گیا۔ اوپر پہنچ کر وہ راہداری میں چلتا ہوا ایک لمحے کے لیے تیسرے کمرے کے دروازے کے سامنے رکا۔ اس نے بند دروازے پر ایک نظر ڈالی، پھر سر جھٹک کر سامنے والے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تو پورا کمرہ سفید روشنی سے جگمگا اٹھا۔ گیلا کوٹ ایک طرف رکھ کر وہ واک ان کلوزٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ آرام دہ کپڑوں میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھیں اپنے عکس سے ٹکرا رہی تھیں۔ بھیگے ہوئے بھورے بال ماتھے پر بکھرے تھے اور اس کے نقوش اس لمحہ تھکن اور تناؤ کا شکار دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے ہاتھ سے بال درست کیے اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ آئینے نے منظر تبدیل ہونے پر منہ سوڑا۔ اب وہ فریم لیس گلاسز پہنے میز کے سامنے کرسی پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ اسکرین کی سفید روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے حرکت کر رہی تھیں جب اچانک میز پر رکھا فون بج اٹھا۔ اس نے ایک ناپسندیدہ نظر اسکرین پر ڈالی مگر پھر سر جھٹک کر دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کالز کا سلسلہ اگلے کئی لمحے بند نہ ہوا مگر وہ اسی طرح مکمل توجہ سے کام کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد فون خاموش ہو گیا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا کر جیسے ہی وہ وہاں سے اٹھا تو فون ایک بار پھر بج اٹھا۔ اس نے جھک کر ایک محتاط نگاہ اسکرین پر ڈالی۔ یہ ایک نامعلوم نمبر تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رک گیا۔ نظریں اس نمبر پر جم گئیں۔ پھر اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے ہوئے وہ شیلف کی طرف بڑھا۔ کیا میں مسٹر آذان اورنگ سے بات کر رہی ہوں؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز میں کہا گیا۔ جی، فرمائیے۔ اس نے بے تاثر انداز میں کتابوں کے ریک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سٹی ہاسپٹل سے بول رہی ہوں۔ آپ 2 گھنٹے پہلے جس لڑکی کو لے کر آئے تھے اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ اس نے شیلف سے ایک کتاب نکالی اور بیڈ کی طرف چل دیا۔ مریضہ کی حالت نازک ہے، انہیں فوری ٹرانسفیوژن درکار ہے۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ آنکھوں پر فریم لیس چشمہ لگائے اس کا انداز غیر معمولی طور پر پرسکون تھا۔ اس کے لیے آپ کو بلڈ بینک سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اس نے کتاب کے ورق پلٹتے ہوئے کہا، انداز میں ہنوز بے نیازی تھی۔ میں کر چکی ہوں مگر ان کے پاس او نیگیٹو بلڈ کی مطلوبہ مقدار دستیاب نہیں ہے۔ تو آپ نے مجھے کیوں کال کی ہے؟ اس کا لہجہ اب بھی بے تاثر تھا۔ میری سیکرٹری نے میرا ذاتی نمبر دیتے ہوئے یقیناً آپ کو بتایا ہوگا کہ میرے پاس کوئی بلڈ بینک نہیں ہے۔ دوسری طرف لمحہ بھر خاموشی رہی، پھر آواز آئی۔ آپ نے کہا تھا اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو آپ سے رابطہ کریں۔ اٹس این ایمرجنسی۔ اس کا ورق پلٹتا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا۔
آنکھوں میں ایک ناقابل فہم سا تاثر ابھرا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے سر کر جھٹک کر بے تاثری کا نقاب واپس اوڑھ لیا۔ پھر اس نے کوفت سے کتاب بند کر دی۔ ایک تو ریڈرز کو کتاب ہاتھ میں لیے دیکھ کر ہی دنیا کو سب کام یاد آ جایا کرتے ہیں۔ میرا بلڈ او نیگیٹو ہے، میں کچھ دیر میں ہاسپٹل پہنچتا ہوں، کہہ کر اس نے دوسری جانب سے کچھ بھی سنے بغیر فون کاٹ دیا اور کتاب کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بیڈ سے اٹھ گیا۔ کلوزٹ سے چمڑے کی ایک سیاہ جیکٹ نکالی اور اسے کندھوں پر ڈالتے کمرے سے نکل گیا۔ زینوں سے اترتے وقت اس کے انداز میں غیر معمولی جلدی تھی۔ باہر نکل کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے ملازم کو چابی لانے کا کہا۔ جیکٹ خود پر درست کر کے اس نے ملازم کی لائی چابی تھام دی۔ گاڑی ریورس کرتے ہوئے اس نے بیک ویو مرر میں کارٹ کو دروازہ کھولتے دیکھا۔ چند ہی منٹوں بعد گاڑی پھر اسی ہاسپٹل کی پارکنگ میں رکی تھی۔ وہ باہر نکلا تو اس نے بارش کی چند ننھی بوندیں اپنے چہرے اور ہاتھوں پر محسوس کی۔ بارش ایک بار تھم جانے کے بعد پھر سے برسنا شروع ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہسپتال کی سفید دیواروں کے درمیان ٹھنڈی روشنیوں تلے وہ ایک کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ بازو میں خون کی باریک نالی جڑی ہوئی تھی۔ پاس ایک نرس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، مگر آنکھوں میں ایک انجانی سنجیدگی تھی۔ جب خون کی مطلوبہ مقدار فراہم ہو چکی تو وہ شرٹ کے آستینے نیچے کرتے کمرے سے نکل گیا۔ وہ کہاں گئے؟ چند لمحوں بعد نرس نے ریسیپشن ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کون؟ اس نے میز کی دوسری طرف بیٹھی 50 کے ہند سے کچھ چھوتی عورت کو کہتے سنا۔ جو بھی بلڈ ڈونیٹ کر کے گئے ہیں۔ باہر، اس نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ او، مجھے لگا وہ مریضہ کی کنڈیشن جاننا چاہتے ہوں گے، مگر لڑکی نے کندھے اچکا دیے۔ عجیب انسان ہے، ایک زخمی لڑکے کو کسی تعلق کے بغیر ایمرجنسی میں لے آتا ہے، علاج کی رقم جمع کرواتا ہے، ضرورت پڑنے پر خون بھی عطیہ کرتا ہے، مگر جانے سے پہلے اس کی حالت کا نہیں پوچھتا۔ واقعی کافی عجیب تھا۔ عورت نے جھنجھلا کر لڑکے کی جانب دیکھا اور پھر دروازے کی طرف جہاں سے کچھ دیر قبل وہ شخص باہر گیا تھا۔ جب وہ باہر آیا تو بارش تھم چکی تھی، مگر رات مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہ دوبارہ حویلی پہنچا تو لان کی روشنیاں جل رہی تھیں۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ کمرے میں پھیلی مدھم روشنی میں اس نے جیکٹ اتار کر کرسی پر رکھی اور بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کی تو اچانک وہیں گھٹی ہوئی سانسیں اور بارش کی آوازیں اس کے ذہن میں گونج اٹھیں۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں، پھر اٹھ کر کمرے کی لائٹس بند کر دی۔ اندھیرے میں وہ بستر پر لیٹ گیا اور بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ کمرہ خاموش تھا، مگر اس کے اندر کی آوازیں خاموش نہیں تھیں۔ وہ آوازیں جو برسوں سے اس کے پیچھے تھیں، اس کے تعاقب میں۔ اسے وہ سب پھر سے خود پر حاوی ہوتا محسوس ہوا۔ لگاتار کئی کروٹیں بدلنے کے بعد نہ جانے کب اس کا ذہن دھند میں لپٹ کر نیند کی کیفیت میں چلا گیا، اسے علم نہ ہو سکا۔ صبح کی نرم دھوپ سفید حویلی کے کشادہ ڈائننگ ہال میں سنہری آبشار کی مانند پھیل رہی تھی۔ لمبی میز پر نفاست سے ناشتہ سجا ہوا تھا، جہاں کرسیوں کی تعداد کے مقابلے میں بیٹھنے والے ہمیشہ کم ہی ہوتے تھے۔ ملازمہ چائے کی ٹرے میز پر رکھ رہی تھی جب زینوں سے آتی قدموں کی چاپ پر یکدم مزید محتاط ہو گئی۔ سفید شرٹ کے آستینے موڑتے وہ زینوں سے اتر کر ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ اطراف میں مؤدب سے کھڑے دو مردوں نے اسے سلام کیا، جس کا اس نے سر کے خم سے جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ ملازمہ خالی ٹرے ہاتھ میں لیے وہاں سے نکل رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا سربراہی کرسی تک پہنچا اور کرسی سنبھال کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک خیال کے تحت اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ نازش بھی کہاں ہے؟ وہ دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ ابھی تک اٹھی نہیں ہے، ان کو بخار ہے شاید، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ کمال، ڈاکٹر کو فون کر کے فوراً بلاؤ اور آپ، اس نے اس لڑکی کی جانب اشارہ کیا جو مضطرب سی کھڑی تھی، آپ ان کے لیے کچھ لائٹ سا بنوائیں۔ ملازمہ سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی تو اذان نے فون کان سے ہٹاتے کمال کو دیکھا۔ اگر نازش بھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کے لیے ڈاکٹر بلوانے اور نرم غذا کا انتظام کروانے کے لیے میرے احکامات کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر آج کیوں؟ اس کے انداز میں سختی نہیں تھی، مگر ایک ایسا روب تھا جو سامنے کھڑے 6 فٹ کے مضبوط جسامت والے مرد کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا۔ سر جھکائے ہاتھ سامنے کو باندھے پشیمانی سے کہا۔
یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ آئندہ اس قسم کی لاپرواہی برتنے سے پہلے اپنا اور اپنی ٹیم کا سامان پیک کر کے رکھنا۔ جی۔ وہ سر کو ہم دیتے وہاں سے چلا گیا۔ منورہ، اس نے میز پر ہاتھ رکھے ایک اور ملازمہ کو پکارا۔ جی؟ سانولی رنگت مگر پرکشش نقوش والی دبلی پتلی لڑکی کسی جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ حورین اٹھ گئی ہے؟ سیاہ کوٹ میں وہ بے حد سنجیدہ اور جازب نظر دکھائی دے رہا تھا، مگر آنکھوں کے اندر، بہت اندر، ہلکی سی تھکن واضح تھی جو اس کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا تھا۔ معلوم نہیں، لیکن میں دیکھتی ہوں۔ ملازمہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تو اس نے اپنے ایک طرف موجود بزنس میگزین کو اٹھایا اور اسے کھنگالنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد سیڑھیوں سے ہلکے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے میگزین سے نظریں اٹھائیں، سنجیدہ چہرے پر بے اختیار نرمی اتر آئی اور پھر اگلے ہی لمحے ایک مدھم مسکان سنجیدگی کا خول توڑتی اس کے لبوں پر نمودار ہوئی۔ ماموں؟ 14 سالہ حورین مسکراتی ہوئی اس کی جانب بھاگتی آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ آپ رات کو دیر سے آئے تھے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی لیکن آپ آئے ہی نہیں۔ میں نے کیک بھی نہیں کاٹا، آپ تو میری برتھ ڈے پر کبھی دیر سے نہیں آئے۔ اس کے ساتھ لگے وہ سوال جواب، شکوہ اور نہ جانے کیا کیا کہتی گئی، اور وہ محض مسکراتے ہوئے اسے سنتا گیا۔ بیٹھو۔ ان سب باتوں کے جواب میں اس نے محض ایک لفظ کہا تھا۔ سفید اور ہلکے نیلے رنگ کے کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکی اس کے برابر والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کل آپ کا انتظار کیا تھا، اس نے شکوہ کیا، جس پر سربراہی کرسی پر موجود شخص نے اہم کی آواز کے ساتھ گلا صاف کرتے اس کی پلیٹ میں ٹوسٹ رکھا جسے اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی بٹر لگایا تھا۔ تمہیں وقت پر سونا چاہیے تھا۔ اس کا انداز بظاہر سرسری تھا مگر اس میں چھپی فکر اس لڑکی کے لیے نئی نہیں تھی۔ جب تک آپ گھر نہ آئے مجھے نیند نہیں آتی چاچو۔ حورین نے مصنوعی ہفکی سے ہونٹ سکیڑے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر مدھم آواز میں کہا، مجھے تو پتا چلا تھا کہ آپ سو گئی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا۔ اور یہ اسکول میں کیا کیا ہے آپ نے؟ اس نے اس کی باٹ کاٹتے کہا۔ لہجہ نرم ہونے کے ساتھ سنجیدہ بھی ہو گیا تھا۔ آپ کو اطلاع پہنچ گئی؟ اس نے پلیٹ پر سے نظریں اٹھا کر اپنے سے چند انچ دور بیٹھے مرد کو دیکھا۔ کیوں کیا؟ ایک اور سوال۔ آپ کو معلوم تو ہوگا، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ کیونکہ میرے لیے تمہارے کہے الفاظ سب سے زیادہ قابل اعتبار ہیں۔ اس کے انداز میں بے پناہ اپنائیت تھی۔ اس نے مجھے ڈبل کراس کیا تھا۔ لڑکی نے سر پلیٹ پر جھکائے کہا اور انگلی کی پور پلیٹ کے کنارے پر بنے ڈیزائن پر پھیرنے لگی۔ ٹھیک۔ لبوں پر مٹھی جمائے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم ناشتہ کرو، اب یہ مسئلہ میرا ہے۔ اونچی پونی ٹیل والی لڑکی نے سر اس بات میں ہلا دیا اور مطمئن انداز میں بریڈ پلیٹ میں رکھنے لگی۔ اسی لمحہ ایک ملازمہ خاموش قدموں سے ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں سرمئی غلاف میں لپٹی ایک وسیع شے تھی۔ وہ احتیاط سے اسے اٹھائے ہوئے چند قدم آگے بڑھی اور آہستہ سے وہ شے کرسی پر بیٹھے مرد سے کچھ فاصلے پر زمین پر موجود لکڑی کے تختے پر رکھ دی۔ کمرے کی فضا میں ایک لمحے کو خاموشی ٹھہر گئی، پھر حورین نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جس کی ہیزل آنکھوں میں کوئی انجانی سی چمک لرز رہی تھی، یوں جیسے وہ پہلے سے ہی جانتا ہو کہ اس پردے کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ آذان نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اس شے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے کرسی سے اٹھی۔ اس کے انداز میں ہلکی سی جھجک تھی اور ایک دبی ہوئی بے قراری بھی۔ چند قدم چل کر وہ اس شے کے قریب رکی، پھر جھک کر سرمئی غلاف کے کونے کو انگلیوں میں تھام لیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے آہستگی سے غلاف ہٹانا شروع کیا۔ اگلے ہی لمحہ اندر سے ایک نہایت خوبصورت پینٹنگ نمودار ہوئی۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی اس کے رنگوں پر پڑی تو وہ اور بھی گہرے اور زندہ محسوس ہوئے۔ بے اختیار اس کی نظریں اس پینٹنگ پر ٹھہر گئیں۔ یہ تو الفاظ خلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ ایک لمحے کو اس نے پیچھے مڑ کر سربراہی کرسی پر بیٹھے مرد کی طرف دیکھا، گویا اس کی آنکھوں میں اپنی دریافت کی تصدیق تلاش کر رہی ہو، پھر آہستہ سے گردن واپس موڑ لی۔
اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر اپنی انگلیوں کی پوروں سے تصویر پر بکھرے رنگوں کو نہایت احتیاط سے چھوا، جیسے وہ ان رنگوں کو نہیں بلکہ ان میں بسی کسی پرانی یاد کے لمس کو محسوس کر رہی ہو۔ بھوری آنکھوں میں بے ارادہ ہی نمی چلملائی۔ کمرے کی فضا ایک لمحے کو یوں ساکت ہو گئی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ماضی ہمیشہ یوں ہی وقت روک جایا کرتا ہے۔ کرسی کی ہلکی سی آواز کے ساتھ مرد نے اسے پیچھے کو سرکایا اور چند قدم چل کر اس کے عین پیچھے رک گیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے نہایت نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ اس نے آنکھیں میچ لیں اور جیسے آنسوؤں کو واپس روک لینا چاہتی ہو، مگر نمی پلکوں کی قید توڑ کر گلابی گالوں پر بہنے لگی۔ حورین کی پلکیں آنکھوں سے بہتی نمی کی وجہ سے بھیگ گئیں۔ یہ ایسی ہی پینٹنگ ماما اس گھر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ الفاظ بمشکل اور ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور دھندلی ہوتی بصارت کے ساتھ تصویر پر ایک آخری نگاہ ڈالی۔ مرد نے خاموشی سے اپنا بازو اس کے گرد لمبا کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی میز کے قریب گئی۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں پھر میز کے گرد اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے، مگر اب دونوں کے چہروں کے تاثرات بدل چکے تھے۔ کمرے میں پھیلی خاموشی پہلے سے کہیں زیادہ گہری محسوس ہو رہی تھی۔ دفعتاً مرد نے آہستہ سے گردن موڑ کر اپنی بائیں جانب رکھی پینٹنگ کو دیکھا۔ وہاں ایک مرد اور ایک عورت ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ مرد کے نقوش میز پر بیٹھے شخص سے کافی مشابہت رکھتے تھے۔ واحد منفرد چیز ان دونوں کی آنکھوں کا رنگ تھا۔ پینٹنگ میں موجود مرد کی آنکھیں سرمئی تھیں، جبکہ میز پر بیٹھے مرد کی آنکھوں کا رنگ ہیزل تھا۔ عورت کے نقوش حیرت انگیز طور پر میز پر بیٹھی لڑکی سے ملتے جلتے تھے۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے پینٹنگ میں قید مسکراہٹیں بھی اس خاموش راز سے واقف ہوں جو ان دونوں نفوس کے سینوں میں دفن ہے۔ یاد آنا اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم بھولے نہیں ہیں۔ پل بھر کا توقف، مگر انہیں تمہارا ان کو یوں اداسی سے دیکھنا پسند نہیں آئے گا۔ حورین نے جھکے ہوئے سر کو ہلکا سا ہلا دیا۔ مرد نے آہستگی سے اس کے سامنے پڑی پلیٹ اٹھا لی، بریڈ کا ایک سلائس لیا اور اس پر بٹر نائف سے جیم لگائی، پھر اس کے اوپر دوسرا سلائس رکھ دیا۔ بٹر نائف سے اس نے بریڈ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹا اور خاموشی سے پلیٹ دوبارہ اس کی جانب سکا دی۔ ڈائننگ روم کی ہلکی زرد دیواریں خاموش عقیدت کے ساتھ میز کے گرد بیٹھے دونوں نفوس کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ اکثر چھت پر جا کر کافی دیر کھڑے رہتے ہیں، حورین نے اچانک رازدارانہ لہجے میں کہا، مگر اس کے انداز میں کچھ پر اسرار سا تھا۔ وہ خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ پھر اس نے بریڈ کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ اس کی بات سنتے ہی اذان جو میز سے اٹھنے والا تھا وہیں ٹھہر گیا۔ حورین نے ایک لمحے کو دیکھا کہ اس نے نظریں چرائی تھیں۔ ڈائننگ روم میں کچھ دیر تک خاموشی پھیلی رہی، پھر اس نے جیسے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر اسی لمحے حورین کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپ مجھے وہ کرنے کو نہ کہیں جو آپ خود نہیں کر سکتے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سختی در آئی تھی۔ لہٰذا یہ بات ہمارے درمیان دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ ہیزل آنکھوں والے مرد کے تاثرات بدستور پرسکون رہے، یوں جیسے وہ اس طرح کی اچانک تبدیلیوں کا عادی ہو۔ اس نے گلا کھنکار کر کچھ کہنا چاہا۔ میری کلاس ہے، میں جا رہی ہوں، قطعیت سے کہتے اس نے کرسی پیچھے کو دھکیلی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ لب بھینچے سے جاتے دیکھتا رہا۔ بہت خراب کاپی کرتی ہو، اس نے عام سے انداز میں کہا تو وہ جو تیز قدموں سے خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی رک گئی اور ایڑیوں کے بل گھومی۔ لیکن ڈونٹ وری، میں نے اسے کاٹ کر خود سائن کر دیا ہے۔ حورین کے چہرے کی سختی مان پڑی، تنے نفوش پرسکون ہو گئے اور آنکھوں میں پہلے والی نرمی واپس کر آئی۔ سوری ماموں، میں اتنا تلخ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اٹس آل رائٹ۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شام کو ملتے ہیں۔ کیا آرزو بھی جا رہی ہے ساتھ ٹرپ پر؟ پوچھنے کا انداز سرسری سا تھا۔ جی، اس نے سر سمجھنے والے انداز میں ہلا دیا۔ بائے ماموں۔ بائے۔ ایک آخری نگاہ اس پر ڈال کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی پیچھے رہ جانے والے شخص کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کی جگہ سختی نے لے لی۔ چند لمحے سرکے اور اس نے بھینچی ہوئی مٹھی کو کھول کر ایک طرف پڑا فون اٹھایا
اور سکرین روشن کر کے اس پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ کال ملا کر اس نے فون کان پر لگایا۔ دوسری طرف سے پہلے ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ اس نے تنہ نکوش کے ساتھ کچھ کہا اور ایک لمحے کے توقف کے بعد فون کاٹ دیا۔ پھر وہ پرسکون انداز میں میز سے اٹھا اور ملازم کے لائے کوٹ کو بازو پر ڈالتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ 2 دن بعد کمرہ سفید مصنوعی روشنی سے منور تھا اور سفید رنگ کی دیواروں پر مشینوں سے نکلتی ہلکی سبز روشنی پڑ رہی تھی۔ ہوا میں ادویات اور جراثیم کش دوا کی مخصوص بو کھلی ہوئی تھی۔ وہاں واحد آواز ان مشینوں سے آتی مدھم پیپ پیپ کی تھی جو بیڈ پر لیٹے وجود کی زندگی کا ثبوت تھی۔ کمرے میں 2 بستر لگے ہوئے تھے۔ دروازے کی طرف کے بیڈ پر ایک ضعیف خاتون بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہی تھیں، جبکہ کھڑکی کی طرف والے بیڈ پر لیٹا وجود غنودگی بھری نیند میں تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ فجر کی آخری اذان کچھ دور کی مسجد سے گونج رہی تھی۔ کھڑکی کی طرف والے بستر پر ایک نوجوان عورت کمر کے بل لیٹی ہوئی تھی اور ہلکی سی کروٹ بدلنے کی کوشش میں بے اختیار کراہ اٹھی۔ اس کے دونوں بازو اور سر پر سفید پٹی بندھی تھی۔ ہاتھ پر چند خراشیں تھیں اور گردن کے بائیں جانب بھی سفید پٹی لگی ہوئی تھی۔ وہیں رکو، سخت لہجے میں کہے گئے الفاظ کی باز گشت نے اس لیٹے ہوئے وجود کے ماتھے پر بل ڈالے۔ وہ مندی مندی آنکھوں کو سختی سے میچے بے چین نظر آ رہی تھی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر پلکیں بھاری تھیں جیسے کسی نے ان پر سیسا رکھ دیا ہو۔ چند لمحے وہ یوں ہی نیم بے ہوشی کی کیفیت میں پڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے کی صحیح کی۔ رکو، رک جاؤ۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں پر رکھا تاکہ اس آواز کا راستہ رک جائے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تھوڑی سی آنکھیں کھولنے پر بلب کی سفید روشنی آنکھوں میں چبھنے لگی تو اس نے آنکھیں پھر سے بند کر لی، پھر آہستہ آہستہ پلکیں اٹھائیں۔ سب کچھ دھندلا تھا۔ ہلکی خاکی سے رنگ کی چھت، سفید دیواریں اور پاس رکھی مشین کی یکساں آواز۔ اس نے ہاتھ بستر پر رکھ کر بازوؤں کے بل اٹھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ اپنی بے بسی پر رو پڑی۔ تکلیف سی تکلیف تھی۔ حی علی الصلاة، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الصلاة، آؤ نماز کی طرف۔ کھڑکی کے بند ہونے کی وجہ سے آواز مدھم تھی مگر یہ صدا اس تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ رکھی تھیں۔ گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر کنپٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ وہ ان آوازوں کو جھٹکنا چاہتی تھی مگر نہیں کر پا رہی تھی۔ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔
حي على الفلاح. آؤ فلاح کی طرف۔ اس نے آنکھیں مکمل کھولنے کی کوشش کی مگر سر میں درد کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ پیشانی پر بندھی پٹی کا احساس ہوا۔ اس نے لب ہلانے کی کوشش کی اور اسے محسوس ہوا کہ اس کا حلق خشک تھا۔ دوسری طرف اپنے بستر پر بیٹھی ضعیف عورت نماز پڑھ چکی تھی۔ دفعتاً اس کی نظر روتے ہوئے وجود پر پڑی۔ کچھ چاہیے بچے؟ میں کسی کو بلاؤں؟ انہوں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہمدردی سے استفسار کیا۔ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ الفاظ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ پھر عورت نے اسے اٹھنے کی کوشش کرتے اور اس کوشش میں ناکام ہوتے دیکھا۔ جسم ساتھ نہ دے رہا ہو تو نماز لیٹ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اسے مشورہ دیا اور خود بھی کمر کے بل بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس نے ہمت کی اور ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھنی شروع کی۔ وہ بازو ہلا پا رہی تھی مگر اس کے بل اٹھنا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ شہادت کی انگلی اٹھانے کے علاوہ باقی نماز اس نے آنکھ کے اشارے سے پڑھی اور آخر میں آنکھیں بند کر لیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا ذہن دوبارہ غنودگی میں کھو گیا۔ بند آنکھوں کے کنارے سے گرم آنسو پھیل کر کنپٹی میں جذب ہوتے گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ایک نرس کمرے میں آئی۔ اس نے اتھیڑ عمر خاتون کو ناشتہ اور دوائی دی۔ اس کی ایک غیر ارادی نگاہ دوسرے بستر پر لیٹی پرسکون نیند میں گم وجود تک گئی۔ اسے صبح نماز کے وقت ہوش آیا تھا۔ ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتی نرس نے ایک سرسری سی نگاہ بستر پر لیٹے وجود پر ڈالی۔ کیا واقعی؟ میں ڈاکٹر صاحبہ کو اطلاع دیتی ہوں۔ وہ گلاس ہاتھ میں لیے بولی تھی۔ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے پوچھنے پر عورت نے سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ دوائی کی خالی ڈبی لیے کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد سفید کوٹ میں ملبوس 30 کے ہندسے کو چھوتی عورت اس بستر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے کوٹ پر ڈاکٹر زرینہ ادریس لکھا تھا۔ ساتھ ایک نرس بھی تھی جو اس کا بلڈ پریشر اور ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے لائی گئی تھی۔ دفعتاً اس کی پلکوں میں حرکت ہوئی اور اگلے ہی لمحے وہ آنکھیں کھول کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ سفید کوٹ والی عورت نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے کاغذات پر ڈالی اور پھر اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ پیشہ ورانہ سنجیدگی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس سر میں درد ہے اور میں بیٹھ نہیں پا رہی۔ آواز وہ مشکل سرگوشی سے بلند تھی مگر اس نے یہ جملہ بغیر لرزش کے ادا کیا تھا۔ ان کو بیٹھنے میں مدد کریں۔ ڈاکٹر نے پاس کھڑی نرس سے کہا جو فوراً ہی اس کے قریب ہوئی اور ایک بازو کو نرمی سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کی پیٹھ کو سہارا دیتے احتیاط سے اسے بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ اب آپ کچھ پرسکون ہیں؟ اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ آپ پرسوں رات کو ایمبولینس کے ذریعے یہاں لائی گئی تھیں اور اب وہ اسے اس کے زخموں کی تفصیلات سے مختصراً آگاہ کر رہی تھی۔ کیا میں 2 دن بعد ہوش میں آئی ہوں؟ اس نے ایک ہاتھ سر پر رکھتے زخموں سے اٹھتی ٹیس کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ مکمل ہوش میں آ جائی ہیں۔ پچھلے 2 دن آپ ادویات کے زیر اثر نیم بے ہوشی کے عالم میں تھیں لیکن یہ بالکل نارمل ہے، نرمی سے کہا اور ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ نرس نے فوراً آگے بڑھ کر وہ کاغذ پکڑا اور اس کے قریب رکھ دیا۔ آپ کے ساتھ کوئی فیملی ممبر نہیں تھا اور ہمیں آپ کی چند معلومات چاہیے، سو پلیز نرس کو مطلوبہ ڈاکومنٹس فراہم کر دیجیے گا۔ نرس تکیہ سیدھا کر کے رکھ رہی تھی تاکہ ٹیک لگانا آسان ہو جائے جب اس نے ڈاکٹر کو کہتے سنا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد چند لمحے وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی، ذہن جیسے خالی ہو گیا۔ کیا ہوا تھا؟ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی واضح تصویر، نہ کوئی مکمل یاد۔
پھر اچانک اس نے پلکیں تیزی سے جھپکی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ مدھم سی سرگوشی۔ قریب کھڑی نرس جو دوسرے بیڈ پر موجود مریضہ کی مدد کرنے کے بعد اس کی طرف آئی تھی، اس نے سرگوشی سن لی تھی، سو نرمی سے جواب دیا، آپ کو 2 راتیں قبل ایمرجنسی میں کافی نازک حالت میں لایا گیا تھا۔ کون لایا تھا؟ اس نے نرس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے نام نہیں معلوم۔ نرس نے کندھے اچکائے۔ لیکن انہوں نے رابطے کے لیے اپنا کوئی کارڈ ریسیپشن پر چھوڑا تھا۔ اس کی پیشانی پر شکن ابھری۔ میرا فون؟ نرس نے تھوڑی پر انگلی رکھے ایک لمحے کو کچھ سوچنے کے بعد کہا، آپ کے پاس کوئی فون یا ذاتی سامان نہیں تھا، البتہ آپ نے ایک شال لپیٹ رکھی تھی۔ وہ جیسے ایک دم ساکت ہو گئی، آنکھوں میں بے یقینی ابھر آئی۔ اس نے ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کی مگر کمزوری غالب آ گئی، سو ذہن پر زور ڈالنا چاہا اور پیشانی کو چھوا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، زرد پڑتی رنگت کے ساتھ کہا، لہجے میں ہڑبڑاہٹ تھی۔ ابھی یہ ممکن نہیں ہے، آپ کے سر پر چوٹ لگی ہے اور کافی خون ضائع ہوا ہے، ڈاکٹر نے چند دن مکمل آرام کرنے کی ہدایت دی ہے، نرس نے نرمی مگر قطعی انداز میں کہا۔ وہ مزید بیٹھے رہنا چاہتی تھی مگر سر میں اٹھتا شدید درد اسے دوبارہ لیٹ جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے نرس کو اشارے سے مدد کرنے کو اپنے پاس بلایا۔ وہ فوراً ہی اس کے قریب ہو گئی۔ جب وہ نرس کی مدد سے واپس لیٹ گئی تو نرس نے اس کے ڈاکومنٹس کے بارے میں اس سے پوچھا۔ میرا فون اور ڈاکومنٹس ہسپتال میں ہیں، کیا میں کسی کو فون کر سکتی ہوں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ جی ضرور، آپ نمبر بتائیں، میں ملا دیتی ہوں۔ اس نے فوراً سفید قمیض کی جیب سے فون نکالتے کہا۔ آپ مجھے فون دے دیں، میں… وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ نرس نے جھٹ فون اس کے سامنے کیا۔ اس نے ہلکی لرزش لیے ہاتھوں سے فون تھام لیا۔ نمبر ڈائل کرنے سے قبل اس نے کچھ یاد کرنا چاہا۔ اف نہیں، کیا اب مجھے کوئی نمبر بھی یاد نہیں؟ اس نے سوچا۔ نرس ہنوز اسے تک رہی تھی۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے آنکھیں سختی سے میچ لیں جیسے ذہن پر زور ڈال رہی ہو۔ ذہن کی سکرین پر ایک ثانیہ کو دھند میں لپٹا شناسا چہرہ ابھرا مگر اگلے ہی لمحے غائب ہو گیا۔ کوئی آواز سماعتوں سے ٹکرائی مگر الفاظ واضح نہ تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، اس نے بہت ہلکی آواز میں کہا مگر نرس نے سن لیا۔ اوہ، اس نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کا توقف۔ آسیہ، ڈاکٹر زارون تمہیں بلا رہے ہیں۔ آسیہ نامی نرس نے آواز پر چہرہ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں اس کی ہی جیسی یونیفارم میں ملبوس عورت کھڑی تھی اور منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آتی ہوں، ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کو کہا اور پھر بستر پر نیم دراز وجود کو دیکھا۔ میں کچھ دیر میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ اس نے پلک جھپکا دی۔ وہ ظاہری طور پر نارمل نظر آ رہی تھی مگر اندر کہیں شدید ہلچل برپا تھی۔ کیا وہ واقعی سب کچھ بھول چکی تھی یا ذہن جان بوجھ کر یاد نہیں کرنا چاہتا؟ کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ شاید ڈاکٹر؟ وہ خاموش لیٹی رہی، آنکھیں بند کیے مگر اس کے اندر سوالوں کا ایک ہجوم جاگ چکا تھا۔ وہ کون تھی؟ کس سے بھاگ رہی تھی؟ اور وہ شخص کون تھا جس نے اسے یہاں تک پہنچایا؟ تکیے کے نیچے رکھے ہاتھ کی مٹھی بھیجی ہوئی تھی۔ کہانی ابھی شروع ہوئی تھی اور اس کی اپنی شناخت سب سے بڑا معمہ بن چکی تھی۔ ایپیسوڈ 1 کا فرسٹ پارٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے اینڈ فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ دا رائٹر کہ ان کا یہ فرسٹ ناول ہے لیکن پڑھتے ہوئے بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ فرسٹ ناول ہے، کیونکہ اتنی اچھی ان کی ووکیبلری ہے، منظر نگاری یا جس طرح سے انہوں نے سین کو کھینچا ہے، کیریکٹرز جس طرح سے پریزنٹ کیے گئے ہیں۔ یعنی جو پہلا سین تھا تو میں اس میں ہی کافی انویسٹ ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ چل کیا رہا ہے، وہ کون لڑکی ہے، اور یہ آدمی بہت نان چیلنٹ ہے ویسے آپس کی بات۔ میں تو اتنا اس کو کہہ رہی تھی کہ مڑ جا دیکھ لے، آگے چلے جاؤ، 2 قدم چلے جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، اٹس اوکے۔ تو خیر اچھا ہے، شکر ہے اس نے تھوڑا سا رسپانسبلٹی شو کی اپنی ایز اے سٹیزن اور جا کے اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا۔
لیکن وہاں پہ ناول کی گرپ بن گئی تھی. اور اس کے بعد حورین اور اذان کا سین، ان کی بانڈنگ. ہیرو کا کریکٹر تو مسٹیریس سا ہی ہے. ویسے مجھے وہ اس کی جو سیکرٹری تھی وہ بھی کافی پرابلمٹک لگ رہی تھی. پہلے سین میں بھی جب وہ کسی اور کو مسلسل کالز کر رہی ہوتی ہے اور اذان کے بھی کال پک نہیں کرتی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ، یہ تو کنفرم ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے. اب پتہ نہیں پوزیٹیو مسئلہ ہے یا نیگیٹیو مسئلہ ہے، لیکن مجھے تو نیگیٹیو ہی لگ رہا ہے. کچھ کافی عجیب سا بہیو کر رہی ہے وہ. اصل میں جب آپ اس طرح کے کوئی مسٹری یا تھرلر بیسڈ ناول پڑھتے ہیں تو آپ ہر انسان پہ شک کر رہے ہوتے ہیں. پاسٹ مجھے کافی ہولناک لگ رہا ہے. فور شیڈونگ کے حساب سے تو کچھ واقعی جو ڈسکلیمر دیا گیا تھا ناول کے سٹارٹ میں کہ اگر آپ حساس ہیں تو مت پڑھیں، تو مجھے وائبز آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آگے تھوڑا مینٹل بریک ڈاؤن ہو. بٹ اوکے، آئی ایم ریڈی فار دیٹ. مجھے ویسے زیادہ کیوریوسٹی اس لڑکی کے بارے میں جاننے میں جو ہاسپٹل میں ہے. مجھے لگ رہا تھا اس کا کوئی اذان کے ساتھ کنیکشن ہے، حورین کے ساتھ، یعنی کہ ان کی فیملی میں ہی سے کہیں سے ہوگی. ہو سکتا ہے اس کی مدر ہو جو زندہ ہو لیکن ان کو لگتا ہو کہ مر گئی ہے. تو مجھے اس کے جاننے کی ایکسائٹمنٹ تھی کہ وہ بتائے گی ابھی کچھ ایک دو لائن تو ہوگی کہ پتہ چلے گی کون ہے. تو اس کی تو یادداشت ہی چلے گی. اتنا بڑا ٹویسٹ، یہ اب میں کیسے انتظار کروں گی رائٹر صاحبہ. اذان ویسے ہی ایک لفظ سے زیادہ بات کرنے پر راضی نہیں ہوتا، وہ تو ہے ہی مسٹیریس آدمی. اچھا، اذان جہاں سوچ رہا ہوتا ہے اس کو یادیں ہانٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو میں نے کہ اچھا یہاں پہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا تو جیسے ابھی ہاسپٹل والی لڑکی، اللہ اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے، میں ہاسپٹل والی لڑکی نام رکھا ہے. اچھا، جو ہاسپٹل والی لڑکی تھی تو جو پاسٹ کی باتیں اس کو ہانٹ کر رہی تھی، وہ لکھا ہوا تھا لائک رکو کہاں جا رہی ہو، وہ پتہ چل رہا تھا کہ اچھا جو لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو یہ وہ والا سین ہے. اذان بھائی صاحب نے ریڈرز کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ ذرا ان کے پاسٹ میں جھانک سکیں، تھوڑا سا ہی کر لیں. ایک لفظ، ایک ڈائلاگ تک اس آدمی نے یاد نہیں کیا، فوراً ایسے سو گیا. سو اسٹے ٹیونڈ فار دا نیکسٹ پارٹ. اللہ حافظ.